بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ تو آ پہنچا اور اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم ہو گیا، اور نہیں محروم رہتا اس رات کی خیر سے مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت بھی بیان ہو گئی کہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے بنتے ہیں کوئی 82-83 سال، یعنی یہ ایک رات ایسی ہے جو ساری زندگی پر بھاری ہے۔ اس امت کی اوسط عمریں 60-65 سال ہیں، 70 سال ہیں، اس میں سے بھی اگر نابالغی کا زمانہ نکال دیا جائے، بیماری کا زمانہ نکال دیا جائے، تو کوئی آدمی اس پر قادر نہیں ہے کوئی 82-83 سال عبادت کے اندر ہی گزار دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس امت کو خصوصی طور پر یہ ایک رات عطا فرما دی کہ اس ایک رات کو اگر انسان صحیح طریقے سے گزار لے تو ساری زندگی پر بھاری ہے یہ ایک رات۔ یہ تو اس کی عظمت بیان ہو گئی، اور دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کر دیا کہ اگر یہ ایک رات صحیح طریقے سے نہ گزاری تو یہ اتنی بڑی محرومی ہے کہ اس سے بڑی اور محرومی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ لگا دی کہ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا یہ ہے حقیقی محروم، یہ حقیقی بدبخت آدمی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان کو انسان پوری اپنی کوشش اور محنت کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کرے۔ اب اگر اس کی ریشو نکالیں نا جی کہ سال میں 365 دن ہیں، تو یہ طاق راتیں ہیں کتنی ریشو بنے گی؟ 8-9 جو ہے 7 راتیں ہیں ٹوٹل، اس میں سے بھی 2 گزر چکی، اب گنتی کی 3 یا 4 باقی۔ اب یہ شرح نکالیں کہ اگر ان 3-4 راتوں کو انسان طریقے سے گزار لے تو پورے سال کی کمائی بلکہ پوری زندگی کی کمائی اس کے اندر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو راتیں طاق راتیں اب باقی ہیں اس کے اندر انسان غفلت نہ کرے، سستی نہ کرے، بلکہ خوب اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اس کو گزاریں۔ اور عبادت کے اعتبار سے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جس عبادت میں سب سے زیادہ دل رگلا ہو، جو دل جمی کے ساتھ ہو، اس عبادت کو کریں۔ اب اس رات میں خاص طور پر کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اب دیکھیں اگر 100 روپیہ بھی اگر اپنے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا تو ایک تو رمضان المبارک میں 1 کے بدلے 70 مل رہا ہے، یعنی 100 کو 70 سے ضرب دے لیں، پھر اس 70 کو 83 کے ساتھ ضرب دے لیں، تو یہ 100۔ اب آپ سب حضرات ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں رمضان کے اندر حساب کے اندر، تو خود ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ 100 روپیہ بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ دیں گے تو کتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر یہ لیلۃ القدر ہو۔ تو ایک تو طاق رات کے اندر اس کا اہتمام کریں، اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت ہے، نوافل ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اسی طرح درود شریف ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا ہے۔ دعا ساری کی ساری عبادات کا مغز ہے، تو یہ ساری طرح کی عبادات کو خوب دل جمی کے ساتھ جمع کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کوشش کریں کہ اس رات میں کم از کم کوئی گناہ کا کام ہم سے نہ ہو۔ اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس باقی رات اگر سو کے بھی گزار دیں گے تو پھر بھی خیر ہے، بجائے اس کے کہ کوئی رات کے اندر آپ گناہ کے کام کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان راتیں جو باقی ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح ذرا مردانہ وار ان سے ہمیں ان راتوں کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔